بات جو ہے یہ کہنی نہیں آگے چاہیے کہ انہوں نے مجھ سے ہی یہ بات کہی، کسی اور سے نہیں بولی. باتیں وہی کہنی چاہیے کہ جو اوروں کی موجودگی میں ہی کہیں اور عام طور پہ کہی گئی. اس لیے اس کو تو ہم بہت بتا شہادت کے یہ سند سے تسلیم کر لیں گے، اس قسم کی روایات کو ہم عام نہیں کریں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو دوسرا سوال ہے کہ اقبال کے افکار کی وسعت، ان کی بلندی اور ان کی گہرائی بے پایا ہے. آپ نے علامہ کے افکار کے حوالے سے ان کی شخصیت کے کس پہلو کو زیادہ نمایاں طور پر محسوس کیا؟ اصل میں قرآن کا طالب علم تھا اور قرآن ہی کی کوشش سے میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے قرآن کریم کے متعلق جو کچھ کہا اس کا میرے دل سے بڑا اثر تھا. اور اصل یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کا سمجھنا حضرت علامہ سے سیکھا تھا. تو ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے جو انہوں نے اپنی پہلی تصنیف میں اسرار صوفی کے آخر میں بھی کہا ہے کے آخر میں کہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے جو کچھ کہا ہے اپنی بصیرت کے مطابق قرآن سے کہا. تو میں بھی چونکہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا احترام بدرجہ رعایت میرے دل کے اندر تھا، اس لیے میں نے ان کے جو میں قریب ہوا ہوں نا تو یہ جو ان کی شخصیت کا پہلو تھا زیادہ نمایاں تھا میرے سامنے. اب باقی چیزیں بھی اس کے تابع رکھا کرتے تھے. لیکن ویسے تو دنیا بھر کے علوم پہ ان کی نگاہ تھی، لیکن جو آدمی وہ چھوڑتے تھے کسی علم کی سائنس کے متعلق آخر میں آ کے قرآن کی طرف آ جاتے تو کہتے تھے قرآن اس کے متعلق نہیں کہتا ہے. تو میرے سامنے تو ان کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں اجاگر پہلو ہے وہ ان کی بصیرت قرآن وجہ کرنا ہے. آپ نے میرا خیال ہے یہ بڑا مختصر اور مدلل جواب ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو سمٹایا جائے تو کسی نے سمجھ کے آ جائے. باقی تمام چیزیں اس کی تائید میں تھی جو اگلا سوال ہے کہ آپ کی رائے میں اقبال کا پیغام نقل میں کیا ہے؟ نقل میں کیا ہے؟ نقل میں ان کا پیغام ہے کہ گھر کو نیز خالی مسلمان کی سن نیز ممکن جوت بخور یہ ہے ان کا پیغام. کیا یہ صحیح ہے کہ علامہ ایک مستقل نظام فکر رکھنے والے معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے؟ ان کے نزدیک اس مثالی معاشرہ کے خد و خال کیا ہے؟ ہاں، یہ وہ سوال ہے جس میں علامہ اقبال کا پورا قیام سمجھ گیا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن سے پہلے ساری دنیا میں مذہب کے متعلق تاثر خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جو پوجا پاٹ بندے کی طرف سے عبادت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے یا مراقبوں سے یا ریاضوں سے. دنیاوی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم نے آ کے اس کی ترغیب کی اور اس نے کہا کہ ضمن مذہب کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، اس میں دین کا لفظ ہے. اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ قرآن کریم یا عربی زبان کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے مرادفات دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں تھی. جب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان زبانوں میں جو کانسیپٹ یا تصورات ہوتے ہیں وہی سے ہم لفظ دیتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں لفظ انگریزی میں ریلیجن تھا تو ہم نے دین کا ترجمہ ریلیجن کی. ہمارے ہاں بھی مذہب عام طور پہ لفظ مذہب تھا رائج تو ہم نے اسلام کے لیے بھی مذہب کہا. قرآن یا اسلام مذہب کے خلاف چیلنج ہے. حضرت علامہ بھی جو کتاب لکھنا چاہتے تھے جس کے لیے نوٹس وہ چھوڑ گئے تھے انہوں نے ایک فکرے میں یہ کہا کہ اسلام ریلیجن کے خلاف پروٹیسٹ ہے. وہ تو کتاب نہ لکھ سکے. میں تو یہ نہیں ضرورت کر سکتا یہ کہنے کی کہ میں نے خلاف پورا کیا، لیکن بہرحال انہیں سے جو میں نے فیضان کیا قرآن سیکھنے کا میں نے اپنی کتاب کا نام انگریزی میں جو میں نے لکھی ہے اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن لکھا ہے. اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن
یہ ریلیجن کے خلاف نہیں تھا. ریلیجن کا یہ کانسیپٹ جو تصور تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن نے آگے کہا کہ یہ بات غلط ہے. وہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی امور کو عدلی اقدار کے تابع رکھ کر حل کرے. علامہ اقبال نے اسے ایک مصرے میں سمجھ دیا ہے کہ اب کلید دین بڑے دنیا کشا. دین کی چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولنا یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کا کام. قرآن نے ہمیں یہ سکھایا. اب دنیاوی امور میں مملکت کو سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے. دنیاوی امور در حقیقت مملکت کے ذریعے ہی سے طے جاتے ہیں. تو یہ بات یہ ہوئی کہ اسلام وہ ہے جس میں مملکت اقدار خداوندی کے تابع رہ کے دنیاوی معاملات کا حل کیا جائے. تو اس میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہ رہے، ایک ہو گئے. حتیٰ کہ علامہ کو اتنے محتاط تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا اور تمہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں. کہیں میں دو رخ ہونے میں بھی کچھ ڈوئلزم کا سمجھیت کا تصور آ جاتا ہے. کہا کہ وہ تو وہ جوہر میں آگے جوہر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ حقیقت ہی ایک ہے. تو بہرحال انہوں نے قرآن نے یہ تصور آ کر دیا. کچھ عرصے کے بعد ملوکیت دار آئی اور اس میں آ کے پھر یہ سمجھیت پیدا کرتا ہے. مملکت کے سلطنت کے دنیا کے معاملات جو تھے وہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے. یہ ایک دائرہ مملکت کا الگ قائم ہوا اور مذہب کے معاملات جو تھے وہ انہوں نے مذہبی پیشوائیت یا علماء کے لیے. تو اب دو مملکتیں قائم ہو گئی پیرلل، جو ایک دوسرے میں انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم دخل انداز نہیں ہیں. تو یہ وہی تصور آ گیا جو اسلام سے پہلے کا عام رائے تھا، اسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. تو ہمارے یہاں ہزار برس سے یہی تصور چلا آتا تھا. سنوریت جسے کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ چیز جو تھی ایک کرتی تھی حکومت کو بھی اور مذہبی پیشوائیت کو بھی، کہ دونوں کو الگ الگ اقتدار کے بغیر حاصل تھے اور کوئی ان میں دخل نہیں دیتا. تو یہ تو بڑی چیز تھی. اس لیے حکومت نے تو اس کو مستحکم سے مستحکم کرنا ہی تھا، مگر پرست طبقے نے بھی ہمارے ہاں اس کی جرم کو اور زیادہ مضبوط کی. چنانچہ کیفیت اب یہ ہو گئی کہ یہ ذہن میں نہیں آ سکتا کہ مملکت اور مذہب جو ہے وہ کوئی ایک ہو سکتا ہے. اگر کہ علامہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کارنامہ جس کو زندہ جاری وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جدا ہے دین سیاست سے تو رہبریت ہے. یعنی وہی جو پری اسلامک تصور تھا وہ اگر آئے دین کے متعلق تو پھر وہ چیز انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی روح سے اسلام ایک نظام زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو اس میں سے عبادت کو، مناسب کو، صورتات کو، نور مملکت کو الگ کیا نہیں جاتا. اور یہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے جب اپنی ایک آزاد مملکت. انہوں نے جب مسلمانوں کی مملکتوں کے اوپر نگاہ ڈالائی، انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ وہی نظام سمجھیت کا جو ہے وہ مسلط ہے. اور انہوں نے یعنی بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک مفکر اور شاعر تھے، لیکن در حقیقت وہ ایک بڑے عملی انسان تھے. انہوں نے دیکھا کہ کسی مسلمانوں کی کسی مملکت میں بھی عملاً ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے اس طرح سے مسلط کردہ نظام کو پھیر کے اس کی جگہ یہ نظام قرآنی جو رائے کیا جائے، کوئی اس کی اجازت نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں پہلے سے کوئی نظام مسلط نہ ہو اور نئے سرے سے ہم اس نظام کو مسلط کر دیں. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا تصور. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ عملی چیز تھی جو انہوں نے کہی. تو
یہاں سے انہوں نے سن 30 میں یہ بات کرائی. اس وقت کسی نے اس کی مخالفت نہ کی، اس لیے کہ یہ شاعر کا خواب تھا. کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی ان کی شکل اختیار کر لے. چلتے گئے 38 میں آخر میں آ کے قائد اعظم کے ہاتھ میں شمع انہوں نے اپنی زندگی میں لے لی تھی. جان کر کے میں چند دنوں کا مہمان ہوں تو نظر آنے لگا کہ یہ تصور کو ایک عملی شکل اختیار شاید کر جائے تو اس کی مخالفت شروع. یہ جو تاریخ پاکستان کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک آویزش اور ایک حکمت نظر کے نمائندوں کی اور مطالبہ پاکستان کی، وہ در حقیقت یہ تھی آویزش قرآن کے تصور مملکت کی اور سنویت کا تصور جو تھا اس کی یہ آویزش سیدھا ہے. تو وہ ہمارا حسین احمد مدنی مرحوم اور علامہ اقبال کے درمیان مارتا ہے دین و وطن جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی چیز ہے جو وہاں سنانے میں ساری آ رہی ہے. طریقہ مرضی سے انہوں نے مقابلہ کیا اس پر. اور ہماری خوش بختی یہ کہ وہ اب یہ بات کے لیے ایک نئی سی میں کہنا چاہتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ ان کی نگاہ دور رس میں دیکھا کہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی اس کشتی کو گرداب سے نکال کے شاہد میں تک لے جا سکتی ہے، وہ قائد اعظم. اور قائد اعظم جینا اس سے بیشتر اس تصور سے بھی لے جانا تھا، حتیٰ کہ وہ جو قومی نظریے کے بھی حامی نہیں ہوتے تھے. تو ایک ایسا شخص جو اس طرح سے وہ بھی مشرقین جن کے درمیان ہو تصورات میں، اس کے متعلق اقبال کا یہ ذہن میں تصور کرنا کہ یہ ہے جو میرے تصور کو عملی پیکر عطا کر دے گا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مصیبت ہو نہیں سکتی. اس زمانے میں کوئی شخص یہ ذہن میں لا نہیں سکتا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. لیکن